إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل يسأله جبرائيل عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواہ مسلم. محترم سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے اسلام اور ایمان کی موضوع کو لے کر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دینی ملی بھائیوں، ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، کہنے کو تو ہم مومن ہیں، لیکن ہمیں اسلام کے بارے پتہ نہیں، ہمیں ایمان کے بارے پتہ نہیں. اسلام کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں نہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے معلوم نہیں. میں انہی کو موضوع لے کر آج اللہ کے واسطے تبلیغ کی خاطر آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس موضوع کو اختیار کیا ہے کہ اسلام کہتے کس کو ہیں. تو اسلام کی تعریف حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے ہیں، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے جانکاری دیجئے.
کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اس بات کا نام ہے، اسلام ان چیزوں کا نام ہے کہ آپ گواہی دیں اس بات کا اللہ الہ الا اللہ، کہ اس دنیا ہستی پر، اس دنیا ہستی کے چہرے پر کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، رمضان مہینے کی روزہ رکھیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہو بیت اللہ کے حج کرنے کی تو آپ حج کریں، اس کو کہتے ہیں اسلام، یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچ بات کہے، صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کو دیکھ کر تمام صحابہ اچنبا ہو گئے، تعجب خیز متحیر العقول ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آپ ہمیں ایمان کے متعلق بتائیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال میں یہ جواب دے رہے ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اس بات کا نام ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اور ان کے منزل کردہ کتبوں پر ایمان لائیں، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لائیں، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جواب سن کر پھر کہہ رہے ہیں، صدقتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا۔ پھر سوال کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، یہ احسان کے متعلق ہمیں بتلائیے، احسان کیا چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہو، اور آپ کے دل میں اگر، آپ کے دھیان میں اگر، آپ کے وہم و گمان میں اگر
इस तरह का ख्याल पैदा ना हो तो कम से कम इतना आपको सोचना होगा, फइल्लम तकुन तराहू, अगर आपके वहम और गुमान में नहीं आ रहा है कि अल्लाह मुझको देख रहे हैं, तो इतना कम से कम आप यकीन कर लीजिए, फइन्नहु यराका, वो आपको देख रहे हैं। अगर आपके दिल में ये ख्याल ना हो कि हम खुदा को देख रहे हैं, तो कम से कम इतना होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज साथियों, ईमान मुजमल, ईमान के दो किस्म हैं, एक ईमान मुजमल और दूसरा ईमान मुफस्सल। ईमान मुजमल कहते हैं इसको अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी बिल कदरी खैरिही व शर्रिही। ये ईमान मुजमल है, यानी अल्लाह ताला के ऊपर और उनके फरिश्तों के ऊपर, उनके किताबों, मुनज़्ज़ल करदा किताबों पर और उनके भेजे गए रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और तकदीर के अच्छाई और बुराई पर आपको मुकम्मल तौर पर मिनो अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह खबर दिए हैं, जिस तरह बताए हैं, उसी तरह का ईमान लाना ईमान मुजमल कहा जाता है। और ईमान मुफस्सल क्या है? ईमान मुफस्सल यह है, अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के बारे जैसे जैसे बताए हैं, नमाज के बारे, रोजे के बारे, हज के बारे, ज़कात के बारे और अहकाम दीन के बारे जैसे जैसे बताए हैं, खोल कर वाज़ेह अंदाज में उन बताए हुए कौल पर, अमल पर और फ़िल पर ईमान लाने को ईमान मुफस्सल कहते हैं। हमें आपको मालूम हो गया है कि ईमान मुजमल किसको कहते हैं और ईमान मुफस्सल के क्या किसको कहते हैं। फिर हम दोबारा कहते हैं, मेरे भाइयों, दिमाग में, ध्यान में इस बात को वाज़ेह तौर पर याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ईमान मुजमल कहते हैं इन छह चीजों पर ईमान लाने का नाम ईमान मुजमल है। और वो छह चीज क्या है? अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, फरिश्ते के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह के मुनज़्ज़ल करदा किताबों पर ईमान लाना, उनके रसूलों पर ईमान लाना और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान लाना और तकदीर के अच्छाई और बुराई के ऊपर ईमान लाना। इन छह बातों पर ईमान लाने को ईमान मुजमल कहते हैं। और ईमान मुफस्सल अल्लाह के रसूल के कौल, फेल, तकरीर यानी अवामिर, नवाही और फेल से अहकाम, हुदूद जितने बताए हैं खोल कर उन चीजों पर ईमान लाना ईमान मुफस्सल है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करते हैं, या नबी अल्लाह फाखबिरनी अनिस्साअह, क़यामत के दिन के बारे बताइए, क़यामत कब वाक़े होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिनस साइल। ऐ हजरत, जिसको आप सवाल करते हैं
وہ زیادہ نہیں جانتا ہے سوال کرنے والوں سے. آپ سے زیادہ نہیں جانتے ہیں جس کو سوال کیا گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا پائیں گے تو کم از کم ان کی نشانیوں کے بارے میں کم از کم بتا دیجئے. اس کو قیامت قائم ہونے کی نشانیاں کیا ہیں ان کے بارے میں تو بتا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے. قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے رب کو جنم دے گا. وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، اور جب قیامت آنے کو ہوں گے اس وقت آپ دیکھیں گے الحفاظ ننگے پیر والے، العراۃ ننگے بدن والے، العالۃ تنگ دست والے. تنگ دستی یعنی جس کی زندگی ہمیشہ تنگ دستی میں رہی ہو، اور بکریوں کے چرواہے. 4 صفت گنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. 4 صفات گنائے. کیا؟ ننگے پیر، ننگا بدن، تنگ دست لوگ اور بکری کے چرواہے. ان جیسے لوگ جب فخر کرنے لگیں گے گھروں کی تعمیر میں، مکانوں کی تعمیر میں، وہ نہیں کہیں گے کہ ایمان کیا چیز ہے، وہ نہیں جانیں گے اسلام کیا چیز ہے، وہ نہیں جانیں گے نماز کیا ہے، حج کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے. وہ فخر کریں گے بناوٹ میں، عمارت سازی میں کہ میں نے 5 منزلہ، 6 منزلہ، 10 منزلہ، 100 منزلہ گھر تعمیر کر لیا. اگر تمہاری بس کی ہے تو تم بھی بناؤ. ایسے فخر کریں گے. تو سمجھ لیجئے میرے محترم، قیامت قریب ہے، قیامت آنے کو ہے. آپ تیاری کر لیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجئے، ایمان مجمل کو مکمل کیجئے، ایمان مفصل کو جانیے کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے کیا چیز. نہیں تو قیامت کے دن آپ کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہر انسان کو ان کے ایمان کے ساتھ بلائے گا. جو پتھر پوجتا ہے پتھر کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو پیر پر ایمان رکھتا ہے، جو دوسرے پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، ایمان کو مکمل طور پر جان لیں کہ ایمان کیا چیز ہے. پھر دوبارہ ہم یہ کہیں گے کہ حضرت جبرائیل کے سوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب فرمایا وہ کیا کہا کہ قرب قیامت ننگے پیر والا، ننگا بدن والا، تنگ دست لوگ اور بکری کے چرواہے، ان جیسے لوگ فخر کریں گے کس میں؟ مکانوں کی تعمیر میں. ثم انطلق فلبثت مليا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ دیر وہاں ٹھہرے رہے، بیٹھے رہے. کسی صحابہ کی ہمت نہیں تھی کہ پوچھ دیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص ہے جو خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے. لیکن کسی کے بس نہیں تھی.
یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے عالموں کی شان کہ عالم کے سامنے دوسرے لوگ سوال و جواب نہ کیا کریں. اس سے سبق لیجئے، اس کو سیکھیے کہ عالم کی شان کیا ہے اور جاننے والے کی شان کیا ہے. صحابہ کرام کچھ نہیں بول رہے ہیں، چپ چاپ مینوان سن رہے ہیں، نہ خاموشی، نہ گلا کھنکھار رہے ہیں، نہ ادھر سے ادھر ٹس سے مس ہو رہے ہیں، چپ چاپ بیٹھے ہیں. کیا کہا؟ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں سمن تلقا فلبثت ملیا، ہم لوگ خاموش چوپ چاپ پتھر کی مثل بیٹھے ہوئے ہیں. کیا؟ پتھر کے مثل بیٹھے ہیں، کسی کو حرکت کرنے کی جرات نہیں ہے، کسی کو جنبش کرنے کی جرات نہیں ہوتی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سوال کرتے ہیں. کس کو؟ جانتے ہیں کس کو؟ عشرہ مبشرہ میں سے اس جلیل القدر صحابی سے سوال کرتے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ تو اسلام کو عزت بخش یا تو ابی جہل بن ہشام سے یا عمر بن خطاب سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو چنا لیکن حضرت ابو جہل کو چنا نہیں. دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے لوح محفوظ سے عصر بری سے عرش بری سے چنا گیا. کس کو؟ حضرت عمر کو. حضرت عمر سے سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر ادباً جھک جاتے ہیں، تعظیماً جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں، ہمیں خبر نہیں کہ یہ ہے کون، کہاں سے آیا، پھر کہاں گیا، اور پھر اس طرح کا سوال کرنا، پھر جواب دینا ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، عطاکم یعلمکم امر دینکم، یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، یہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں دین سکھلانے کے لیے، تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے تشریف لے آئے تھے. اس لیے پھر میں شروع میں جن باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر فرمایا تھا انہی کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اسلام کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آخری پیغمبر محمد ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام. اور کیا؟ یہ ایمان مفصل میں سے ہے. کیا؟ آپ روزہ رکھیں، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، رمضان کی روزے رکھیں، بیت اللہ کی حج کریں. اگر آپ کے پاس سکت ہے تو یہ ہے ایمان مفصل. اور ایمان مجمل کیا ہے؟ 6 باتوں پر ایمان رکھنا، 6 باتوں پر ایمان رکھنا. وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتے پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اپنی تقدیر کے ہر بھلائی اور برائی پر ایمان رکھنا. اگر آپ کو ان 6 باتوں پر مکمل ایمان ہے تو آپ پکا مومن ہیں. اگر آپ ان 6 باتوں پر
اور اس مفصل ایمان پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایمان میں کچھ کمی ہے تو سمجھ لیجئے آپ میں کچھ کمی ہے، آپ میں کچھ کھوٹ ہے، تو ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کو مکمل کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے جیسے ایمان بنائیں جیسے صحابہ کرام ایمان بنائے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ نہیں چلتا تھا، سب خاموش ہو کے سنتے تھے۔ اللہ کے رسول جو بھی فرماتے تھے، ارشاد نبوی کا جو بھی حکم ہوتا تھا، منوعاً بجا لاتے تھے۔ میں یہیں سے اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو سکھلائیں۔ آپ اپنے ہمشیرہ، آپ اپنے شریک حیات، اپنی بیوی کو، بچوں کو، اپنے ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائیوں کو سکھلائیں۔ اگر آپ نہیں سکھائیں گے، قیامت کے دن آپ حاکم ہونے کے ناطے، کیونکہ آپ گھر کے ایک فرد ہیں، ایک فرد ہی نہیں، آپ حاکم ہیں، آپ مالک ہیں، آپ نگہبان ہیں، گھر کے نگہبان آپ ہیں۔ آپ سے سوال ہوگا، آپ کی بیوی آپ کے مال میں نگہبان ہے، مالک ہے، ان سے سوال کیا جائے گا، کیا آپ کیا کیے اپنی حکومت میں، اپنے بال بچوں کی پرورش میں کیا کی؟ کیا موبائل میں ساری زندگی کو بتا دیے، 24 گھنٹے کو موبائل میں صرف کروا دیے؟ ایسی حالت کو اگر آپ نے نگاہ میں نہیں رکھا، ملحوظ نہیں رکھا، اپنے بچوں کی مستقبل کو نہیں سنوارا، تو قسم خدا کی آپ یقین جانیے آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے نہیں پائیں گے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے جو اپنے بال بچوں کے نگہبان ہیں، وہ اپنے بچوں کو سدھاریں، ان کی 24 گھنٹہ کا روٹین بنوائیے، ان کو موبائل کی ضرورت کتنی ہے اتنا ہی دیجیے، ان کو رات کو سونے کی عادت بنوائیے، پوری رات موبائل میں پڑے رہنے سے روکیے۔ اگر نہیں روکیے گا، یقیناً جان لیجئے قیامت کے دن یہی بات آپ کے لیے حجت ہو جائے گی اور آپ جواب دے نہیں پائیں گے۔ میں اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تیری سیدھے سادھے بندوں پر رحم فرما، اے اللہ تیرے سیدھے سادھے بندوں کو توفیق عطا فرما، تیری اوپر ایمان، تیرے مجمل ایمان، تیرے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر جو بیمار ہیں، قرضدار ہیں، جو خطاکار ہیں، گنہگار ہیں، ان کی سب عیبوں کو، سب برائیوں کو دھو ڈال۔ میں یہی سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وعلیکم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔